چرسی کی توبہ۔ جاوید نشئی سے میری پہلی ملاقات اسلام آباد میرے مرشد خانے شہنشاہ بہروبر یا لطیف المعروف امام بری سرکار کے مزار پر انوار پر ہوئی۔ میری روحانی زندگی کے ابتدائی ایام تھے جب شہنشاہ عبداللطیف کاظمی مشہدی کے دربار مبارک پر جانا شروع ہوا تھا۔ وہاں عرس مبارک کے ایام میری زندگی کا قیمتی ترین اثاثہ ہیں۔ جب آپ رحمۃ اللہ کی عرس مبارک پر وطن عزیز کے چپے چپے سے آپ سرکار کے عقیدت مند آپ کو خراج عقیدت سلام کرنے حاضر ہوتے تھے۔ پاکستان کے علاوہ دنیا بھر سے آپ رحمۃ اللہ کے دیوانے آپ رحمۃ اللہ کے عرس مبارک پر حاضری دینا سعادت اولین سمجھتے تھے۔ مزار شریف کے دائیں طرف سائیں صدیق کے ڈیرے پر ہم دیوانے بھی جمع ہوتے تھے۔ پاکستان بھر سے دیوانے مختلف گروپوں کی شکل میں راشن پانی بکرے بیل گایوں کے ساتھ عرس مبارک پر آ کر تندور لگا کر مختلف قسم کی مزیدار لنگر شریف بناتے۔ دن رات ان ڈیروں پر میاں محمد بخش کا پرسوز روح پرور کلام پڑھا جاتا تھا۔ جس ڈیرے پر لنگر تیار ہوتا تو زائرین کو بلا بلا کر لنگر کھلایا جاتا۔ یہ عرس مبارک کئی دن جاری رہتا۔ اولیاء کرام کے دیوانے کوچہ تصوف کے متلاشیان حق یہاں پر دن رات گزار کر امام بری شہنشاہ رحمۃ اللہ کے ساتھ موجودہ زندہ اولیاء کرام کی ایمان پرور کیف انگیز محفلوں سے لطف اٹھا کر اپنی بے رنگ اندھی روحوں کو نور حق سے چمکاتے۔ وہاں پر شہنشاہ امام بری سرکار رحمۃ اللہ کے دیوانوں کے چرچے عام ہوتے تھے کہ کون کن فیکون کے مقام پر ہے، کون سیف زبان کا مالک ہے، کون روحانیت کے کس مقام پر فائز ہے، کس کو حضوری کا مقام حاصل ہے، کس کو 24 گھنٹے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچہری میں حاضری کی سعادت حاصل ہے۔ کیونکہ میں کوچہ فقر میں طالب علم نووارد تھا، اس لیے تصوف راہ فقر کے پراسرار راز کو جاننے کی کوشش کرتا۔ کوئی طالب کن فیکون کے مقام پر کس طرح پہنچتا ہے، کامل درویش با کمال فقیر کون ہے؟ اسی تلاش میں ایک دن جاوید سائیں عرف عام میں جاوید نشئی کا ذکر ہوا تو میں بھی اشتیاق میں رہنے لگا کہ یہ کون درویش ہے جو نشہ کرتا ہے، چرس کے سوٹے بھی لگاتا ہے، لیکن اس نشے کے باوجود روحانیت اور فقر کے اعلیٰ مقام تک بھی رسائی پا چکا ہے کہ اس کی زبان سے نکلے الفاظ بارگاہ الہی میں فوری قبولیت کا جامہ پہن لیتے ہیں۔ تو وہاں پر ایک دن جب میں شہنشاہ کے دربار پر حاضری کے بعد ایک کونے میں بیٹھ کر سرکار کے مزار کے قرب کے نشے کو قطرہ قطرہ پی رہا تھا، سرکار کے مزار پر انوار کا نشہ میری رگوں میں دوڑ رہا تھا، میں دنیا جہان سے آنے والے سرکار کے دیوانوں کا جوش و خروش اور عقیدت کے لازوال مظاہرے دیکھ کر خاص قسم کا روحانی کیف، سرور، سرشاری محسوس کر رہا تھا کہ اچانک شور بلند ہوا۔ ایک کمزور نحیف سے بوڑھے شخص کی اپنے مریدوں کے ساتھ آمد ہوئی۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہ سرکار رحمۃ اللہ کا خاص مرید دیوانہ جاوید چرسی ہے، جن کو جاوید نشئی بھی کہا جاتا ہے۔ میرے ساتھ سائیں سلطان صاحب تھے جو عرصہ دراز سے دربار پر حاضری دینے آتے تھے۔ جاوید نشئی صاحب ادب سے قبر مبارک کے سامنے آنکھیں بند کر کے کھڑے ہوئے، پھر کافی دیر بعد قبر شریف پر پھول چادر چڑھانے کے بعد چاروں طرف سے چوم کے باہر آ کر بیٹھ گئے۔ سائیں سلطان نے مجھے اشارہ کیا، ہم بھی جا کر اس قطار میں لگ گئے جو دیوانے سائیں جاوید کو مصافحہ کر کے تھپکی لے رہے تھے۔ سائیں جی نے انگلیوں میں بہت ساری انگوٹھیاں پہن رکھی تھیں، ہاتھوں کی انگلیوں ہاتھوں کی ساخت سے روحانیت ٹپک رہی تھی۔ میں نے بھی اپنی باری پر مصافحہ کیا، ہاتھوں کو چوما تو میرے رگوں میں کافوری لہریں دوڑنے لگیں۔ سائیں جی نے تھپکی دی تو جسم میں کرنٹ سا دوڑا اور میں پیچھے آ کر بیٹھ گیا۔ جاوید سائیں کافی دیر مزار پر نظریں گاڑے بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر چلا گیا تو مجھے سائیں سلطان نے بتایا، تم نے جاوید سائیں کا جوبن نہیں دیکھا۔ جب یہ چرس کا نشہ کرتا تھا، دنیا جہان کے نشے کرنے کے بعد آخرکار چرس کے نشے پر لگ گیا۔ یہاں مزار پر جب آتا تو اس کے دونوں ہاتھوں میں انگلیوں میں چرس کے بھرے ہوئے سگریٹ ہوتے تھے، جن کو یہ خوب پیتا۔ جیسے ہی ایک سگریٹ ختم ہوتا یہ فوری دوسرا لگا لیتا۔ امیر خاندان کا بیٹا تھا، خود بھی پیتا، دوسروں کو بھی چرس کی دعوت دیتا۔ جب بھی آتا دوستوں یاروں کے ساتھ آتا۔ پھر اچانک اس نے ہر قسم کا نشہ چھوڑ دیا۔ یہاں آتا
قبر مبارک کی طرف ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر کھڑا ہو جاتا۔ لوگوں سے جب پوچھا تو پتہ چلا اس نے ہر قسم کے نشے سے توبہ کر لی ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد اس کے ارد گرد دیوانوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا، تو تجسس ہوا کہ یہ انقلاب کیسے آیا۔ تو اس کے دیوانوں میں سے ایک نے بتایا کہ سائیں جاوید کو بچپن سے درباروں پر جانے کا شوق تھا، سیدوں کا غلام تھا، ان کی بہت قدر کرتا تھا۔ جس محلے میں رہتا تھا وہاں پر سید خاندان کے میاں بیوی اپنی 16 سالہ بیٹی کے ساتھ رہتے تھے۔ سائیں ان کی بہت عزت کرتا، وہ جب گزرتے ادب سے کھڑا ہو جاتا۔ پھر شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا تو ان کی بیوی اور بیٹی اب اکیلے تھے۔ جاوید سائیں ان کا بے پناہ ادب کرتا۔ سید زادی ماں کی اپنی بیٹی کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ اب انہوں نے محلے کی بچیوں کو قرآن مجید پڑھانا شروع کر دیا۔ اس طرح اہل محلہ کے تعاون سے زندگی کے دن پورے ہونے لگے۔ ایک دن محلے کے اوباش جوان نے جوان بیٹی کو چھیڑا۔ آوازیں کسیں۔ جب جاوید سائیں کو پتہ چلا تو اس اوباش پر چڑھ دوڑا کہ میرے شاہ صاحب کی اولاد ہے، تم کو جرأت کیسے ہوئی غلط نظر سے دیکھنے کی؟ تو اس نے طعنہ مارا، تم نشئی، تم کیا جانو عزت کی باتیں، تمہارے جیسے شرابی نشئی کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی۔ تو اسی وقت جاوید نے ہر قسم کے نشے سے توبہ کی اور محلے میں اعلان کیا کہ آج سے ماں جی میری ماں اور بیٹی بہن ہے۔ کسی نے ان کی طرف غلط نظر سے دیکھنے کی جرأت کی تو اس کی زندگی کی خیر نہیں۔ شروع میں تو کسی کو جاوید کی توبہ پر یقین نہیں آیا، لیکن جب کئی مہینے گزر گئے، جاوید نے ہر قسم کے نشے سے توبہ کر لی۔ اب زندگی کا مقصد تھا سید زادی کی عزت کی رکھوالی۔ 4 سال کا عرصہ اسی طرح گزر گیا۔ جاوید کے شب و روز سید زادیوں کی رکھوالی کرنا اور خدمت کرنا تھا۔ کبھی بھی گھر کے اندر نہیں گیا، بلکہ جب ماں بیٹی باہر نکلتیں نظریں جھکائے ہاتھ باندھے غلاموں کی طرح کھڑا ہو جاتا۔ 4 سال بعد اپنی جائیداد بیچ کر بیٹی کی شادی دھوم دھام سے کر دی۔ سید زادیوں کے احترام میں توبہ کا رنگ باطن تک چڑھ گیا۔ سچی توبہ نے ظاہر باطن کے گناہوں کو دھو ڈالا۔ خدا کو یہ نیکی اتنی پسند آئی کہ اپنے خاص بندوں میں شامل کیا۔ اس طرح جو مقام عبادت گزار چلوں وظیفوں عبادتوں سے نہ پا سکے، ایک نشئی نشہ چھوڑ کر سید زادی کی غلامی اختیار کر کے پا گیا۔ میری بعد میں بھی کئی بار جاوید سائیں سے ملاقات ہوتی۔ ایک دن جب سائیں جاوید شہنشاہ بہروبر یا لطیف کے خوب نعرے لگا چکا تو میں قریب ہو گیا اور پیار سے ہاتھ پکڑ کر پوچھا، سائیں جی سنا ہے چرس کا نشہ فقیری ہے؟ آپ نے تو خوب کیا ہے۔ چرس کے نشے کو فقیری نشہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اور آپ نے کتنے سالوں سے چرس کو چھوڑ دیا ہے تو چرس کی یاد نہیں آتی؟ تو سائیں جاوید نے گہری نظروں سے میری آنکھوں میں دیکھا اور بولا، دیکھ یار، سیدوں کی غلامی اور توبہ کا نشہ اس قدر نشیلا تھا کہ مجھے توبہ کے بعد کبھی طلب ہی نہیں ہوئی۔ پھر سرکار امام بری کی محبت نے مجھے اندر تک بھر دیا۔ اب سرکار کی محبت ہی میرا نشہ ہے۔ میں آج بھی جب کسی نشے باز کو دیکھتا ہوں جاوید سائیں یاد آ جاتا ہے، جس نے توبہ کر کے بڑے بڑے عبادت گزاروں کو پیچھے چھوڑ کر کن فیکون کا مقام پا لیا تھا۔